ہمارے سامنے بھی دشمن ہے، دائیں بھی دشمن ہے، بائیں بھی دشمن ہے، پیچھے بھی. ہم ہر طرف سے دشمن سے گھیرے ہوئے. ہم چلے گئے، روانہ ہو گئے ایسٹ پاکستان کے لیے وایا سری لنکا. ہم ان پوزیشن ہو گئے تھے، ساری یونٹ اپنی ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ایوری تھنگ واز کمپلیٹڈ. آئی تھنک بائی 16th وی ور ان پوزیشن. ہم نے اپنے مورچے سنبھال لیے. ہمارے سامنے بھی دشمن ہے، دائیں بھی دشمن ہے، بائیں بھی دشمن ہے، پیچھے بھی. ہم ہر طرف سے دشمن سے گھیرے. ہمارے پاس کیا تھی وہاں پہ؟ ہمیں یہ ٹوٹی پوٹی 3 ڈویژن تھی وہاں پہ. جبکہ ہمارے اگینسٹ 5 لاکھ ہندو فوجی تھے جو فلی اکوپڈ ود لیٹسٹ اکوپمنٹ. آرٹلری تھی کہ کئی روز وداؤٹ اینی بریک وہ کنٹینیوسلی فائر ڈگ 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 ڈگ. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے 3 ملین آدمیوں کو، یہ مجیب الرحمان نے پروپیگنڈا کیا کہ کیونکہ سارا انٹرنیشنل میڈیا ان کے ساتھ تھا. ہمارے پاس جو تھے ان کو ود ان 1 month مارچ میں ہی وہاں سے نکال دیا گیا تھا. چھٹی کرو تسی کی خبر پھیلاندے ہو. جنرل مانک شاہ نے خود کہا پاکستان آرمی نے کوئی بندے نہیں مارے، یہ سارا ان کی آرمی نے یہ سارا کام کیا، یہ اپنا جینوسائڈ بھی کیا اور بہاریوں کا، اور ساتھ وہاں پہ جو اس بدری کی انہوں نے خواتین کی بے تحاشا، اور مدعا ہم پہ ڈال دیا. یہ پروپیگنڈا ہے. اٹس آل فالس پروپیگنڈا. مصیبت یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس سلسلہ تھا ہی کوئی نہیں پروپیگنڈے کا. میں نے خود آپریشن میں مفتی بہانی کو سول کپڑوں میں انڈین دستوں کے سامنے چھاتی نکال کے ایسے چل کے بتا رہا کہ یہاں بیٹھو. صرف ایک ہی حل ہے، بات چیت. بیٹھ جائیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جیسے بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا. اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیفیٹ. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملٹری ڈیفیٹ ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے ایسا بنگلہ دیش تو ہم نہیں چاہتے تھے. (1971) میں تو حالات خراب تھے، بہت ہی ٹینشن تھی. تو جسور میں ہم تھوڑی دیر رہے، پھر حکم آیا کہ جی آپ وڈرا کریں. وداؤٹ کانٹیکٹ ہم نے وڈرا کیا. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی سامنے سے انڈین آ گئے تھے تو پریشر میں گئے ہیں. انڈینز ابھی سامنے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا. پھر جب جنگی قیدی بنے تو انڈینز کے گاڑیوں میں ہم آ رہے تھے. اپنی گاڑیاں تھیں، میں اپنی جیپ چلا رہا تھا. انڈین کے سیکورٹی گارڈ ان کی تھی. تو ایک لیول کراسنگ کے اوپر ایک بنگالی کے ساتھ گاڑی کھڑی ہو گئی میری. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو میں کہا کہیں بھی لے جائیں، تمہیں تو تمہارا بنگلہ دیش مبارک ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے جی ایسا بنگلہ دیش تو ہم نہیں چاہتے تھے. فوج تو ان کو مارتی ہے کہ جو جنگ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو یہ جو شہر کی آبادی تھی، یہ کسی بھی طریقے کے ساتھ فوج کے ایکشن پر اثر انداز نہیں تھی. فوج بارڈرز پہ تھی لگی ہوئی، اور فوج بہت کم تھی. جب کسی زمانے کا یہ کہتے ہیں کہ جینوسائڈ ہوا، اس وقت ٹوٹل 2 بریگیڈ تھے. ایک بریگیڈ کمیلا میں تھا، ایک جسور میں تھا، ایک بٹالین تھی ڈھاکہ میں. تو جب یہ پرابلم شروع ہوئی تو ہماری بٹالین تو ساری بارڈر پر لگی ہوئی تھیں. جینوسائڈ پیچھے کاؤنٹ کر رہا تھا. جینوسائڈ یہ اور بہاری آپس میں لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. جینوسائڈ اگر ہوتا تو کہاں یہ لاشیں؟ کہیں دیکھی ہیں آپ نے لاشیں پڑی ہوئی؟ کوئی فوٹوگراف کہیں پر آئی ہے؟
قحط کی آتی ہے کہ جب وہ 40 میں قحط پڑا ہوا تھا تو سڑکوں پہ ایسی لاشیں پڑی ہوتی تھیں. تو 71 کی کہیں پر دکھا دیں لاشیں کہاں پر گری ہوئی, کوئی نہیں ایسا. وہ جو جس کا بھی دیکھتے ہیں رنگ تھوڑا ٹھیک ہے, گورا چٹا ہے, اسے پنجابی ہے باہر سے. وہاں آپ کہہ لیں جنگ انڈیپینڈنٹ تھی, ہر افسر کی اپنی جنگ تھی, ہر جیسیوں کی اپنی جنگ تھی. وہاں کسی کا کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں تھا ایسٹ پاکستان میں. جس کو آدمی مل گئے اس نے قابو کر لیے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے مارے ہیں ہمارے پاکستانی کو, پنجابیوں کو. وہ بھی کہتے تھے کہ یہ سالہ پنجابی ہے, مار دو اس کو. وہ جو جس کا بھی دیکھتے ہیں رنگ تھوڑا ٹھیک ہے, گورا چٹا ہے, اسے سارا پنجابی ہے باہر سے. وہ بھی پنجابی ایز سچ پاکستانی نہیں, ناٹ پاکستانی, پنجابی ہے مار دو. مفتی بانی جو تھے وہ بھارتیوں کے ساتھ تھے ملے ہوئے. ٹھیک ہے, انہیں ویپن بھی منیشن بھی ہر چیز جو ہے وہ بھارت سے ملتی تھی. اور چونکہ ہم لوگ جو تھے ہمارے پاس ویپن نہیں تھا, منیشن نہیں تھا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وداؤٹ ویپن تھے. ہم وداؤٹ ویپن تھے, جس کی وجہ سے ہم پر زیادتیاں زیادہ ہوتی رہی ہیں. لوگ کافی مارے گئے. ہمارے لوگ جو پنجابی تھے وہاں پر رہنے والے تھے, وہاں جو تو فوج میں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن فوج کے علاوہ جو لوگ تھے ان بیچاروں پر زیادہ ظلم ہوا ہے. بہت زیادہ فیملیاں تھیں وہاں. لوگ جو ہے اس زمانے بے دھڑک ایسے جس کی مرضی منہ آیا اٹھایا اور فیملی اٹھائی ایسٹ پاکستان چلا گیا فیملی سمیت. ان فیملیوں پر بہت ظلم ہوا ہے, وہاں وہ مارے گئے. مفتی بانی تو ایک نام تھا نا, بیسیکلی وہ انڈین تھے. ہر چیز انہیں انڈین پرووائڈ کرتے تھی, ویپن دیتے تھے, امریکن دیتے تھے. تو 71 میں یہ سب سے بڑی کمی تھی. ہمیں پنجابی سمجھتے ہیں, چاہے وہ افغانستان کا ہے, چاہے وہ سندھ کا ہے, چاہے وہ کس صوبے کا بلوچستان کا ہے, وہ سب کیا تھے, پاکستانی تھے. وہ موٹیویٹڈ نہیں تھے کہ ہمیں وہ سمجھیں کہ یہ پاکستانی ہے. جہاں جہاں بہاریز کی آبادیاں تھیں ان کو تقریباً وہ صاف کر دیا گیا, تخت تاراخت کر دیا گیا. ڈسٹربنس مارچ میں شروع ہو گئی اور 9 مہینے تک یہ آئی وڈ کال اٹ وار آف ایٹریشن, جس میں آرمی کا بہت نقصان ہوا, یہ چلتا رہا. اور اس کے بعد نومبر 1971 میں انڈیا نے عید والے دن آل آؤٹ وار شروع کر دی. بقول جنرل مانک شاہ جو کہ اس وقت انڈین آرمی چیف تھا, اس نے کئی جگہ پر یہ بڑا برملا کہا ہے کہ پاکستان آرمی جو تھی وہ فاٹ ٹو اٹس بیسٹ, لیکن دے ہیڈ نو چانس آف وننگ اے وار. جب سرنڈر ہوا تو دین اسٹل وی آر فائٹنگ. چٹاگان میں جب تھا تو وہاں زیادہ تر پاپولیشن جو تھی وہ نان بنگالیز کی ایک اچھی خاصی پاپولیشن تھی, سویلینز کی, اور خاص طور پر اردو اسپیکنگ کمیونٹی بہاریز. ان پہ بڑے ظلم کیے گئے. ان کو جو ہے وہ ایک جگہ ہم نے کوئی 1000-1500 جو ہیں وہ لاشیں بچوں اور عورتوں کی جا کر ریکور کی. ان میں سے ایک خاتون تھی, شی اسٹل الائیو ماشاء اللہ. وہ وہاں سے اس کو زخمی تھی اور اس وقت شی واز اباؤٹ 10-15 ایئرز اولڈ گرل, تو وہاں سے اس کو نکال کر بھیجا. جہاں جہاں بہاریز کی آبادیاں تھیں ان کو تقریباً وہ صاف
کر دیا گیا، تخت طاقت کر دیا گیا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاکستان آرمی کے کھاتے میں ڈال دی گئی. اور خاص طور پر جو میسیکر شروع ہوا دسمبر کے بعد وہ بھی پاکستان آرمی کے کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ جی یہ انہوں نے اتنے لوگ جو ہے وہ مارے. کوئی اس میں اٹس اوور ایگزیجریٹڈ فیکٹ، چاہے آپ کسی اینگل سے اس کو دیکھیں، میتھمیٹیکلی آپ ورک آؤٹ کر لیں، ڈیز ورسز کیجویلٹیز، ڈیز ورسز ٹروپس ورسز کیجویلٹیز، اٹ از جسٹ ناٹ پاسبل. Since the creation of Pakistan in 1947, انہوں نے پاکستان کو قبول ہی نہیں کیا ہے. ہمارا ایک کام تھا کہ جو انڈینز انفلٹریٹرز ان کو بیچتے تھے تھرو گنگا جمنا، ہم چیک کرتے تھے ان کے انفلٹریٹر کو. اور مدھوپور فارسٹ جو بہت بڑا فارسٹ ہے اور یہ انڈین بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، جس میں انڈین جو ہے یہ مکتی بانی اور باقی جتنے بھی لوگ تھے جو پاکستان آرمی کے خلاف تھے اس میں سے انفلٹریٹ کرتے تھے. تقریباً الحمدللہ مکمل امن اور سکون رہا 6 months. لیکن جب انڈینز نے دیکھا کہ اب تو یہ پیس آ رہا ہے، یہ امن آ رہا ہے، تو وہ تو اپنی وہ شیطانی کارگاری کے سر کر کے وہ پھر دوبارہ انہوں نے وہ کار شروع کیا اور اپنے ٹرپ بھی اس میں انہوں نے انفلٹریٹ کر دیے، جس سے بعد میں وہ لڑائی میں شریک ہوئے. یہ انڈینز آر آور اینیمی نمبر 1. انہوں نے کبھی سنس دی کریشن آف پاکستان ان 1947 انہوں نے پاکستان کو قبول ہی نہیں کیا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ ہمارے ویسٹ پاکستانی بہنوں کے ساتھ جو فیملی وہاں پہ ہوتی تھی ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بنگلہ دیش والوں نے، ان مکتی بانی والوں نے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ بہاریوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے؟ یقین آپ کریں کہ جب سیلہٹ میں ہمیں یہ لے کے انڈیا لے کے آ رہے تھے الہ آباد میں، خدا پہ یقین کریں، میں قسم سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ they were weeping like بچوں کی طرح وہ رو رہے تھے.